آج ہم لوگوں نے مغرب کے بعد قرآن پاک جو مکمل پڑھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کے قرآن پاک کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر قرآن پاک پڑھنے میں تو ہم سے کوئی عمدن خطاً سہواً جان بوجھ کر یا نہ جانے میں کسی بھی طریقے سے گناہ ہوئے، مولا تبارک و تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب ہم قرآن پاک کو چھوئیں تو ہمیں پاک و صاف رہنا چاہیے، یعنی باوضو، یعنی وضو کر کے ہم قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے وضو نہیں بنایا، اگرچہ ہم پاک ہیں، غسل سے ہیں، اگر ہمارے پاس وضو نہیں، ہم نے وضو نہیں کیا ہے تو اس قرآن پاک کو ہم چھو نہیں سکتے۔ اور یہ قرآن میں چاہے کوئی بھی نیت سے، انٹینشن سے قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کر فرماتا ہے۔ اس قرآن پاک میں اتنا پاور ہے، اتنا زیادہ یہ طاقتور قرآن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر اتارتے وہ پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں کتنا پاور رکھا ہے، کتنی طاقت رکھی ہے۔ اگر کسی مریض کے لیے پڑھ دیا جائے جو بیمار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے۔ اگر کسی کے عمر میں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ دیا جائے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا پاورفل ہے، اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر میں، کاروبار میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ غرض کی اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اگر یہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اگر اس قرآن پاک کو اس نیت سے پڑھ دیا جائے کہ ہماری فیملی، ہمارے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، تو اللہ رب العزت اس قرآن پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا پاور ہے۔ اگر یہی قرآن کسی گھر میں پریشانی آ جائے، کوئی بھی چیز آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی قرآن پاک کو ہم گھر میں پڑھتے ہیں تاکہ گھر میں رحمت اللہ رب العزت نازل فرمائے۔ تو اسی قرآن پاک کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ الغرض کہ دنیا میں جس نیت سے اس قرآن پاک کو پڑھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انٹینشن کو، اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اب یہ قرآن دنیا میں بھی ہمیں ساتھ دے گا اور میدان محشر میں بھی یہ ہمارا ساتھ رہے گا۔ اگر ہم قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں تو یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت بھی کرے گا۔ یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا یہ ایسا بندہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا تھا یا قرآن پاک کو سنتا تھا، مولا اس قرآن پاک کے پڑھنے کے صدقے طفیل میں، مولا اس قرآن کے سننے کے صدقے طفیل میں، مولا اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت اس پڑھنے والے کے جس نے قرآن کی تلاوت کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ آپ غور کریں حدیث پاک میں القرآن یأتی یوم القیامت شفاعۃ للناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی قرآن جس قرآن کو ہمیں ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تب بھی 5 منٹ پڑھ لیں، قرآن کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہی قرآن قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ آپ غور کریں، آج ہم کسی سے دعا کراتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، دعا کرانا یہ سنت ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، لیکن جو قرآن کو ہم پڑھتے ہیں یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کی شفاعت کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسماعیل سنت، یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا۔ آپ غور کریں، شفاعت ایک کہنا کہ مولا اس یہ دنیا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا، مولا تو اسے معاف کر دے، یہ کون کہے گا؟ قرآن کہے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز سے پوچھا جائے گا، بندہ بتا تو نے دنیا میں کیا کیا، اس آنکھ سے پوچھا جائے گا، اس کان سے پوچھا جائے گا قرآن میں کہ تو نے اس دنیا میں کیا سنا تھا۔ ان السمع، اگر یہ قرآن
اگر یہ کان قرآن پاک کی تلاوت سنا ہوگا، یہی کان گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں، مولا میں نے قرآن پاک کی تلاوت سنا تھا، مولا تو اسے معاف فرما دے۔ ان السمع والبصر، بصر کہتے ہیں آنکھ کو، یہی آنکھ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، مولا یہ دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، مولا اس وجہ سے معاف فرما دے۔ یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کی بخشش کروائے گا، اللہ کے رسول تو شفاعت کریں گے، لیکن اور بھی ذریعہ ہے۔ آپ غور کریں کہ جب یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بندہ بتا اس نے دنیا میں کیا کیا ہے، اے قرآن بتا اس نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ یہی قرآن کہے گا مولا یہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، مولا اس وجہ سے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار کہے گا مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ غرض کی ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، انتقال کرنے کے بعد جب قبر میں لٹایا جاتا ہے، لٹانے کے بعد جب سوال و جواب ہوتا ہے، تب بھی یہ قرآن ہمیں قبر میں بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ یہ قرآن ایک اچھی صورت میں قبر میں آتا ہے، حدیث پاک میں جب فرشتے اٹھتے ہیں کہ اس سے سوال و جواب ہو، سوال و جواب کرنے سے پہلے یہ قرآن فرشتے کے بیچ میں آ جاتا ہے، کہتا ہے فرشتوں تم اس بندے سے سوال نہیں کر سکتے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سوال و جواب کرنے کے لیے اس قبر میں بھیجا ہے، اس سے سوال و جواب ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہیں کچھ کہنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہو۔ جب یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ رب العزت سے جھگڑا کرے گا، مولا یہ بندہ ایسا ہے جو دنیا میں قرآن پاک پڑھتا تھا یا تلاوت کرتا تھا یا قرآن پاک پڑھواتا تھا۔ اللہ رب العزت کہے گا اے قرآن تو کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہے گا مولا جو بندہ آج قبر میں لیٹا ہے، جس سے سوال و جواب ہونا ہے، میں یہ چاہتا ہوں مولا یہ دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، سورہ قرآن پاک سے محبت کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کو سنتا تھا، مولا اس وجہ سے اسے سوال و جواب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے قرآن جب تو گواہی دیتا ہے میری رحمت سے میں کہتا ہوں فرشتوں کو حکم دے دوں گا کہ اس بندے سے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اللہ رب العزت اس سے سوال و جواب بھی نہیں کرے۔ آپ غور کریں یہ قرآن چاہے دنیا میں ہو، چاہے قبر میں ہو اور چاہے میدان محشر میں ہو، سب جگہ ہمارے ساتھ ہو، لیکن یہ قرآن جب ہمارے سپورٹ میں بولے گا تو ہمارے خلاف بھی گواہی دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے سپورٹ میں رہے گا۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ ہر شخص اپنے سپورٹر کو پسند کرتا ہے۔ مثال کے فالوور یعنی آج کل زندگی میں جو ہمیں زیادہ فالو کرے اس کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی یہ آدمی بہت اچھا، چاہے کتنا بھی کچھ کرتا رہے کہے کہ میری تعریف تو کرتا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہمارے خلاف بھی گواہی دے گا۔ خلاف کیسے گواہی دے گا؟ اگر بندہ گھر میں قرآن کریم کو رکھ دیا اور مہینوں گزر گیا، سالوں گزر گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ قرآن ہے، لیکن یہ قرآن کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے گواہی دے گا مولا یہ ایسا بندہ ہے جس نے مہینوں گزر گئے کبھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، مولا یہ ایسا بندہ ہے جس نے اپنے گھر میں کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کروایا، مولا یہ ایسا بندہ ہے جس نے کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کو نہیں سنا ہے، مولا یہ ایسا بندہ ہے جس نے کبھی قرآن پاک کی تلاوت کو سننا نہیں چاہتا تھا، مولا اس کو جنت بھیج دے، اس کو جہنم میں بھیج دے۔ آپ غور کریں جب قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، مولا اس نے دنیا میں کبھی قرآن نہیں سنا، مولا اس نے دنیا میں کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کیا، مولا اس نے دنیا میں کبھی سورہ ملک کی تلاوت کو سنا نہیں، نہ تو پڑھوایا، نہ تو پڑھا، نہ تو قرآن سے محبت کیا، نہ تو قرآن جس جگہ پڑھا جاتا تھا اس محفل میں کبھی شریک ہوا۔ ذرا غور کرے جس جگہ قرآن پاک پڑھا جائے اگر آپ کو قرآن پاک نہیں آتا آپ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو کل میدان محشر میں یہ قرآن کہے گا مولا اس نے قرآن تو نہیں پڑھا تھا لیکن قرآن پڑھنے والوں کے بیچ میں بیٹھ گیا تھا، ان کی محفل میں شامل ہو گیا تھا، مولا محفل میں شامل ہونے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ برکت ہے قرآن پاک گھر میں پڑھوانے، اس لیے میں بار بار بولتا ہوں گھر میں اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم قرآن کھول کر دیکھیں، اپنے بیٹوں کو پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں،
اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، آپ بھی سیکھیں، کوشش کریں۔ قرآن سیکھنا یہ بہت ہی بڑا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کس کے لیے؟ یاد کرنے والوں کے لیے۔ قرآن بہت ہی آسان چیز ہے، 10 دن میں سیکھ لے، 1 مہینہ کافی، 2 مہینہ لگاتار سیکھ لے کافی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس وجہ سے ہم لوگوں نے پورا قرآن پاک پڑھا، کمپلیٹ قرآن پاک پڑھا گیا، یعقوب دمیرہ خاتون کے یہ سالگرہ پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ خاتون کو دن دگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی ان کی انٹینشن ہے، جو بھی ان کی نیت ہے، اللہ رب العزت ان کی نیت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کے بچوں ان کے جو بچے ہیں، ان کے لڑکے وغیرہ ہیں آزاد، اور بھی 1-2 بچی ہیں، مولا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب کے عمر میں کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اور ان کی فیملی میں سے یعقوب میں سے جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان سب کی قبروں پر نور کی بارشیں فرمائے، اور ہم سب کو بھی قرآن سننے اور پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق فرمائے، اور ہم سب کو اسی طرح ایک اور نیک رہنے کی توفیق فرمائے۔ جہاں پر بھی قرآن پاک کی محفل ہو، ہم سب کو وہاں پر آ کر بیٹھنا بھی چاہیے۔ بیٹھنا جتنا ہم لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے جب آپ اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر قرآن کہہ دے گا مولا اس محفل میں یہ بیٹھا تھا، مولا اس بیٹھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے عمر میں کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔